سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءتکم تحقیق آئی تمہارے پاس، تحقیق آئی تمہارے پاس موعظۃ نصیحت من ربکم وشفاء اور صحت لما فی الصدور اس کی جو دلوں میں ہے، اور دلوں کی شفا، دلوں کی صحت آئی، دلوں کی شفا آئی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے موعظت، اس کے شفا، اس کے ہدایت، اس کے رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب جو ہے ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ موعظت کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ امام خلیل نے کہا کہ موعظت نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، اس کو موعظہ کہا جاتا ہے۔ شفا سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، جو نفاق ہوتا ہے، جو ہوتی ہیں، قرآن مجید ان امراض کو دور کرتا ہے۔ اور دل کے امراض ہیں کیا؟ برے اخلاق، عقائد فاسدہ اور جہالت مہلکہ، ایسی جہالت جو ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا ہے اور راہ حق دکھاتا ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے رحمت، اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ منافق، کافر، بے ایمان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قرآن نے سٹارٹ میں فرما دیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ بات اس میں آ گئی؟ تو فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءتکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس موعظۃ نصیحت۔ اب نصیحت کا معنی سمجھ آ گیا؟ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی شفا آ گئی، دلوں کی شفا آ گئی، صحت آ گئی، وہدن اور ہدایت، ورحمت ورحمت ہے کن کے لیے؟ للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، اللہ ہی کے فضل، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذالک پس چاہیے کہ اس پر فلیفرحوا وہ خوشی کریں، اس پر چاہیے کہ وہ جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو قرآن نے فرمایا پس چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں۔ فرح کسے کہتے ہیں؟ یہ یفرحون جو ہے فرحون سے نکلا ہے۔ فرحون کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو عربی میں فرحون کہا جاتا ہے۔ جو بڑی محبوب چیز ہو نا، پیاری چیز ہو، تو جب بندے کے اس تک رسائی ہو جائے، وہ پا لے اس کو، تو اس کے پانے سے جو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت، اس خوشی کا نام فرحون ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو سب سے بڑا اللہ کا فضل حضور کی ذات اقدس ہے، سب سے بڑی رحمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے، پس چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ خوشیاں منائیں۔ اس لیے سنی غیور مسلمان جب میلاد کا مہینہ آتا ہے اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔
کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ خوشیاں منانا ہے کیا؟ قرآن نے فرمایا ہوا خیرن، یہ بہتر ہے، مما اس سے یجمعون جو وہ جمع کرتے ہیں، ان کے دھن دولت سے خوشیاں منانا یہ کیا ہے؟ بہتر۔ تو جمع دو چیزیں کی جاتی ہیں، بات کو غور سے سن لیجئے، ایک دنیا کے لیے جمع کیا جاتا ہے، ایک آخرت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ دنیا کے لیے مال و دولت، سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین دیگر یہ چیزیں، اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کی جاتی ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ دونوں پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے کہ مومن بندہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی جمع کرتا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا یہ دونوں جہانوں کی دولت کو جمع کرنے سے بہتر ہے۔ قل ارائیتم، بھلا بتاؤ تو، ارائیتم ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، لکم من رزق، یعنی رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم، تم نے ٹھہرا لیا، من ہو اس رزق میں سے، حرام و حلالا، حلال اور حرام، حلال اور حرام، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں غالباً 6 پارے میں کہ انہوں نے کچھ جانوروں کے کان چیر دیے، کسی کو چھوڑ دیا کہ اب نہ اس اونٹنی کا دودھ دھویا جائے گا، اونٹ کو چھوڑ دیا نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، نہ اس پر بوجھ برداری کی جائے گی، کسی کا نام بحیرہ رکھ دیا، کسی کا نام صاحبہ رکھ دیا، کسی کا نام وسیلہ رکھ دیا، کسی کا نام حام رکھ دیا، پڑھا ہے نا پیچھے آپ نے؟ تو یہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے، حالانکہ اونٹنی جتنی مرضی بھی بچہ دے، 5ویں مرتبہ وہ نر دے یا مادہ دے یا وہ نہ دے، اونٹ جفتی 10 مرتبہ کرے، 5 مرتبہ کرے، 1000 مرتبہ کرے، 8 مرتبہ کرے، اللہ نے اس کو حرام، یہ جاہلوں کی باتیں تھی، کافروں کی۔ تو رب نے فرمایا فجعلتم، تم نے ٹھہرا لیا، من ہو اس رزق میں سے، حرامن، حرام، و حلالا، اور حلال۔ قل اللہ ہو، کیا اللہ نے آذنا اجازت دی، لکم، تمہیں، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس کو حرام کر لو، اس کو حلال کر لو؟ جیسے آج کل بد وقت کچھ ہے 11ویں شریف کا ختم پڑھ لو تو کہتے ہیں جی حرام ہو گیا، تجھے رب نے اتھارٹی دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کافروں کا کام ہے کہ حلال کردہ چیز کو کیا کر دینا؟ حرام کر دینا۔ ایک چیز سامنے پڑی ہے اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے وہ کہتے ہیں جی استغفراللہ یہ تو حرام ہوگی۔ قل میں وہ فرما دیجئے اللہ، کیا اللہ نے آذنا اذن دیا ہے، اجازت دیا ہے، لکم، ام یا اللہ، اللہ پر تفترون، تم جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے، الذین، ان لوگوں کا، یفترون، جو باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، اور کیا گمان ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل، فضل فرماتا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم، اور لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں، لا یشکرون، بولو شکر نہیں کرتے، بڑا ہے۔